الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارا باب نمبر 37 ہے اور یہ دوسری حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ ابو بکرہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہاری جانیں، تمہارے اموال اور محمد جو راوی ہیں محمد بن سیرین، اس الفاظ کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزتیں، تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں، اور بالکل اس طرح حرام ہے جس طرح اس دن کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے اور اس شہر کی، اس مہینے کی حرمت ہے۔ یعنی جس طرح یہ مہینہ ذوالحجہ کا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ فرما رہے ہیں، اور یہ دن جو ہے یہ مکرم اور عزت والا ہے، اور اس کے اندر گناہ کرنا، ظلم زیادتی کرنا حرام ہے، اور تم اس کا ایک مقام اور تقدس سمجھتے ہو، اسی طرح تمہارے مسلمانوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں، ایک دوسرے کے لیے اسی طرح مقدس اور معزز ہیں۔ تو محمد بن سیرین کہتے ہیں، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک لفظ رہ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، الا لیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہے یہاں حاضر ہے اسے چاہیے کہ یہ پیغام غائب کو پہنچا دے، جو یہاں نہیں ہے اس کو پہنچا دے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد محمد بن سیرین کہتے ہیں، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ذلک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اور جیسا آپ نے اپنے صحابہ کو کہا تھا ویسا ہو کر کے رہا۔ یعنی اللہ کا دین وہ ساری دنیا تک پہنچ گیا، جو موجود تھے انہوں نے اس دین کو، اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچایا کہ جو غائب تھے، اور یہ صداقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اور صحابہ کی وفا کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ میں اور آپ آج 1450 سال تقریباً گزر گئے، آج بھی ہم اس پیغام کو، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو سن رہے ہیں، اور ہم تک وہی الفاظ جو حضور نے فرمائے تھے وہی الفاظ ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے نبی کی بات کا کتنا پاس رکھا، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کتنے اعلیٰ لوگ عطا فرمائے تھے، کتنے اعلیٰ ساتھی صحابہ عطا فرمائے تھے کہ جنہوں نے آپ کے اس فرمان کو ایسے مکمل کیا کہ وہ ایک معجزہ بن گیا، ایک ایسا شاہکار اور ایک ایسا نمونہ ہے کہ دنیا کا کوئی قائد، دنیا کا کوئی رہبر اور رہنما اس کے الفاظ کی ایسی حفاظت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جیسی حفاظت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ کی اللہ نے فرمائی۔ اچھا، اس بات کو بیان کرنے کے بعد محمد بن سیرین کہتے ہیں، الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں حضور کا یہ فرمان پہنچا دیا؟ کیا تمہیں میں نے حضور کا یہ فرمان پہنچا دیا؟ 2 مرتبہ فرمایا۔ تو یہ
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल इसी अंदाज में अपने सहाबा को फरमाया था, अला हल बल्लगतु। तो यही अल्फाज मोहम्मद बिन सिरीन इस रिवायत को नकल करने के बाद फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये बड़ी अजीम हदीस है, ये पहले भी गुजर चुकी है, और इस हदीस से जो इमाम साहब ने मसला निकाला है वो इसका बाब है, और जिसका उन्वान है बाबुन लियुबल्लिगल इल्म शाहिदुल गाइबा, के सुनने वाला जो नहीं सुन रहा, जो गायब है, उसको इल्म पहुंचा दे। तो इसे इस बाब में ये दूसरी हदीस आप लेकर के आए हैं। इससे ये भी पता चलता है कि अगर इंसान कोई अहम बात दीन की लोगों को करे तो वो लोगों को गवाह बना सकता है, उनसे ये पूछ सकता है, क्या मैंने तुम्हें अल्लाह का दीन पहुंचा दिया, तुम्हें दीन की फलां बात पहुंचा दी। और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है कि कोई अहम बात हो तो इंसान इस तरह अल्फाज को दोहरा सकता है। अगला बाब है बाबु इस्मी मन कज़ब अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूठ बोलने वाले के गुनाह का बयान। इस हदीस के रावी अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं सैयदना अली रदी अल्लाह अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकज़िबू अलैया फ़इन्नहु मन कज़ब अलैया फलयलजी फलयलि फलयलिज फलयलिजिन्नार फलयलिजिन्नार। हुजूर ने फरमाया कि ला तकज़िबू अलैया, मुझ पर झूठ मत बांधो। फ़इन्नहु मन कज़ब अलैया, जो मुझ पर झूठ बांधेगा, फलयलिजिन्नार, तो वो दोज़ख में जाएगा, वो दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। तो ये हदीस दर्जे तवातुर को पहुंचती है, यानी इस कदर तवातुर से क्या मुराद है कि इसको बयान करने वाले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतने ज़्यादा सहाबा हैं कि उनका झूठ पर जमा हो जाना नामुमकिन है। और फिर उन सहाबा से इतने ज़्यादा ताबईन ने, दूसरा दूसरा दर्जा आ रहा है सनद का, इतने ज़्यादा ताबईन ने नकल किया है कि उनका झूठ पे जमा होना नामुमकिन और मुस्तहील है। फिर ताबईन से तबा ताबईन ने इतने ज़्यादा जो है बड़ी तादाद है कि उनका झूठ पे जमा होना नामुमकिन है। और फिर तबा ताबईन से निचले तबके के अंदर भी इसी तरह इतनी बड़ी तादाद में अइम्मा ने हदीस को रिवायत किया कि उनका झूठ पे जमा होना नामुमकिन है। और फिर उनसे इमाम बुखारी ने सुना, और ये हदीस दर्जे तवातुर को पहुंचती है। तवातुर का मतलब जैसे मैंने बयान किया कि हदीस इतने ज़्यादा लोगों के तरफ से रिवायत की जाए, बयान की जाए, कोई मक्का का है, कोई बगदाद का है, कोई मदीना का है, ठीक है, मुख्तलिफ इलाकों के लोग, कि उनका झूठ बोलना नामुमकिन हो जाए, क्योंकि इंसान तसव्वुर ना कर सकता हो कि ये लोग मिलकर झूठ बोल सकते हैं। और तवातुर दो तरह का होता है, लफ्जी और मानवी। बाज़ औक़ात बाज़ अहादीस के अल्फाज जो हैं वो तवातुर से मनकूल होते हैं, दर्जा तवातुर को पहुँचते हैं। और बसा औक़ात अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं मगर मज़मून और माना एक ही होता है। तो इसे तवातुर लफ्ज़ी और तवातुर मानवी कहते हैं। ठीक है, माने के एतबार से मुतवातिर और अल्फाज के एतबार से मुतवातिर। तो इस हदीस को
اتنا بلند مقام حاصل ہے کہ یہ معنی اور الفاظ دونوں اعتبار سے درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اسی باب کے اندر مزید بھی احادیث نقل کی ہیں اور صحابہ سے۔ تو دوسری حدیث جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اس کے راوی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ عن عامر بن عبد الله بن زبیر عن ابیہ قال قلت لزبیر، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد زبیر سے دریافت کیا کہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھتا جس طرح کے فلاں اور فلاں بیان کرتے ہیں، یعنی آپ زیادہ احادیث کو روایت نہیں کرتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اما انی لم افارقہ، میں کبھی حضور سے الگ نہیں ہوا، میں بھی حضور کے ساتھ ہی رہا ہوں، لیکن میں کس بات سے ڈرتا ہوں؟ ولیکن سمعتہ یقول، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو اس لیے میں حدیث نبی علیہ السلام سے بیان کرنے سے ڈرتا ہوں، جبکہ میرے پاس بہت زیادہ احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں حضور علیہ السلام سے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو اسی مضمون کے اوپر ہے، اس کے راوی انس ہیں۔ انس فرماتے ہیں انہ لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا، کہ مجھے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تعمد علی کذبا، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اب کتنے دیکھیں آپ کتنے راوی ہو گئے صحابہ میں، پہلے علی ہیں رضی اللہ عنہ، دوسرے زبیر ہیں، تیسرے انس ہیں، اب چوتھی حدیث ہے اور اس میں صحابی ہیں سلمہ بن اقوع، وہ بھی یہی بات فرماتے ہیں، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ یہ اب چوتھے راوی صحابی ہو گئے۔ پانچویں راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسمو بسمی، میرے نام پر اپنا نام رکھو، ولا تقتنو بکنیتی، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو، کیونکہ جب حضور علیہ السلام حیات تھے تو اگر کوئی آپ کی کنیت سے کسی اور کو پکارتا تو حضور علیہ السلام متوجہ ہو سکتے تھے، تو یہ آپ کے لیے، اس لیے آپ نے اس سے منع فرمایا۔ تو البتہ آپ کی وفات کے بعد علماء کہتے ہیں کہ یہ کنیت رکھی جا سکتی ہے، ابو قاسم۔ یہ جو منع ہے یہ حضور کی زندگی تک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ومن رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھ ہی کو دیکھا، فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، ومن کذب علی متعمدا، اور جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار،
اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ تو اب دیکھیں آپ یہ کتنے راوی ہو گئے، ابو ہریرہ، سلمہ بن اکوع، انس، اور اس کے بعد زبیر، اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب آپ نیچے آ جائیں، یہ پہلا درجہ تھا راویوں کا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی سے روایت کر رہے ہیں ابن حراش، ٹھیک ہے، ربعی ابن حراش، ربعی ربعی ابن حراش، تو ربعی ابن حراش روایت کر رہے ہیں حضرت علی سے، اور حضرت زبیر سے روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن زبیر، اور اسی طرح انس سے روایت کر رہے ہیں عبد العزیز، اسی طرح سلمہ بن اقوع سے روایت کر رہے ہیں ابو عبید، یزید بن ابو عبید، اور ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں ابو صالح، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں اس طریقے سے ہر درجے میں، سند کے ہر طبقے میں اتنے زیادہ لوگ ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ ان کا جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ جمع ہونا، پلاننگ کر کے کسی بات کے اوپر جمع ہونا ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تواتر کی تعریف، تو یہ درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی حدیث ہے۔ اس حدیث کی اس لیے بہت بڑی اہمیت ہے، اور یہ خاص طور پر ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے کہ آج کے اس دور میں سوشل میڈیا کے ہم احادیث کو بہت زیادہ میں محسوس کرتا ہوں کہ بغیر تحقیق کے، بغیر حوالے کے سنی سنائی باتیں حضور کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں، اور کچھ لوگ تو خواب میں دیکھتے ہیں، یہ حضور خواب میں آئے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فرمایا کہ جو ہے اتنی دفعہ مجھ پہ درود پڑھو تمہارا کام آسان ہو جائے گا، تو یہ بالکل ناقابل اعتبار چیز ہے، ٹھیک ہے۔ خواب کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کر کے اسے دین قرار نہیں دیا جا سکتا، اس سے دین کے احکام اخذ نہیں کیے جا سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ضعیف روایات، بے بنیاد، باطل، موضوع، من گھڑت روایات کو بیان کرنا، چاہے اس کا مقصد آپ کا نیک ہی کیوں نہ ہو انسان کا، یہ بھی اسی حوالے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ البتہ اگر ضعیف روایت کا ضعف جو ہے وہ شدید نہ ہو، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اصول حدیث میں، کہ وہ شدید نہ ہو تو اسے فضائل کے اندر بیان کرنے کی اجازت ہے، اس سے فضیلت کسی چیز کی ترغیب دینے کے لیے یا ڈرانے کے لیے اسے بیان کیا جا سکتا ہے اگر ضعف شدید نہ ہو۔ لیکن اگر اس کا راوی جھوٹا ہو، یا سرے سے سندی نہ ہو، کہ یا کوئی کذاب ہو، دجال ہو، وضاع ہو، بڑے بڑے اس کے اوپر فتوے لگے ہوئے ہوں، محدثین نے بتایا ہوا ہو کہ یہ من گھڑت باتیں گھڑتا تھا اور حضور کی طرف منسوب کرتا تھا، تو ایسی روایت سے نہ فضائل میں لا سکتے ہیں، نہ مسائل میں لا سکتے ہیں، نہ تاریخ میں لا سکتے ہیں، اور نہ کسی اور دین کے معاملے میں اس کو لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی ہی اہم چیز ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کو بیان کرتے ہوئے متنبع رہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بعض صحابہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ڈر سے حدیث کو بیان نہیں کرتے، تو کیا کچھ حدیثیں ہم تک نہیں پہنچی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہم تک ساری کی سارا دین وہ ہم تک پہنچا ہے، سارے کا سارا دین اللہ نے نہ صرف ہم تک پہنچایا ہے بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ دین پہنچے گا اور یہ محفوظ رہے گا، اس کی آیات اور اس کی احادیث دونوں کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے گا۔
یہاں تک کہ پھر قرب قیامت جب قرآن کو اٹھا لیا جائے گا تو پھر زمین پر صرف شریر لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ تو بعض صحابہ نے اس ڈر سے حدیث کو بیان نہیں کیا، لیکن دوسرے صحابہ نے بیان کر دیا، اور ان کے بیان کرنے کے پیچھے بھی ہمیں باقاعدہ حضور علیہ السلام کی جانب سے ترغیب بھی ملتی ہے اور ان کی تائید بھی ملتی ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب وہ کثرت سے روایت کرتے تھے، اور پیچھے ہم نے وہ روایت پڑھی ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ آپ کی شفاعت کے حقدار کون لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ حقدار کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا کہ ابو ہریرہ، میں تم ہی سے یہ امید رکھتا تھا کہ تم مجھ سے یہ حدیث، یہ سوال ضرور پوچھو گے کہ تم حریص ہو۔ اور پھر انہوں نے دعا دی نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو، اور فرمایا کہ تم اب حدیث کو نہیں بھولو گے۔ تو الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ میرے ہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے، ایسے ہم بیان کر سکتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، اگر آپ کو ایگزیکٹ ورڈز نہیں آتے، اور اس کے آخر میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے جیسے محدثین کہتے ہیں، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یا پھر وہی الفاظ ہیں جو حضور نے بیان فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے، اسے کہتے ہیں روایت بالمعنی۔ ٹھیک ہے، معنی کو بیان کرنا اس کی اجازت ہے دین میں، لیکن سرے سے ہی من گھڑت بات کو، بے بنیاد بات کو حضور کی جانب منسوب کرنا وہ بالکل غلط ہے، بالکل باطل ہے۔ اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو مشہور ہیں اور حضور کی جانب نسبت کی جاتی ہے مگر وہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ جیسے ایک روایت سنائی جاتی ہے کہ آپ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو ایسی کوئی حدیث حضور سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک روایت سنائی جاتی ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، تو یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کہ اس طرح سے بہت ساری ایسی روایات ہیں جو من گھڑت ہیں، معاشرے کے اندر مشہور ہیں، تو ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے جن کتابوں میں ایسی روایات بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے بچنا چاہیے۔ اور اگر غلطی ہو جائے تو غلطی سے رجوع کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا مقام ہے، بہت ہی بڑا مقام ہے۔ اور اس کے اندر اس سے بھی بڑی